اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل شانہ مجد الکریم نے اس آیت کریمہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کا تقاضا کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دین اسلام کی تبلیغ پر ہر قسم کی مشقتوں اور تکالیف پر کسی قسم کا اجر نہ چاہنا، صرف اپنے اہل بیت اطہار کے ساتھ وفا کا چاہنا اور تقاضا کرنا، یہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنے اہل بیت اطہار کے ساتھ کیا معاملہ تھا اور کتنی محبت و عقیدت تھی۔ اہل بیت اطہار کے ساتھ اس امت کا جو گناؤنا کھیل برپا ہونا تھا اور جو کرب و بلا کی ظلم و ستم کی داستانیں رقم ہونا تھیں، اللہ جل شانہ مجد الکریم نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وحی کر کے سارے معاملات سے آگاہ کر دیا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے غدیر خم کے مقام پر بھی حدیث بیان فرمائی اور فرمایا کہ میرے اہل بیت اطہار کے بارے میں ڈرنا، اور اس بات کو آپ نے متعدد بار دہرایا، اور پھر فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ باوجود اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار کے ساتھ وفا کرنے کا عہد لیا اس امت سے، لیکن اس امت نے وفا نہ کی، اور آپ علیہ السلام کی آل کو میدان کرب و بلا میں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر پھینک دیا گیا اور ظلم و ستم ڈھائے گئے۔ لیکن آج اس امت پر 1400 برس بعد بھی وہ یزیدی سوچ آج بھی اس کے ذہنوں میں اسی طرح سے موجود ہے کہ کوئی تو اس طرح سے جشن کی صورت منا رہا ہے، کرب و بلا کی داستانوں کو اور ظلم و ستم کو بھول گیا، اور بالکل ان کے دل پر کسی قسم کا بوجھ یا کسی قسم کا کوئی دکھ درد جو ہے وہ نظر نہیں آتا، کیونکہ معمولات زندگی میں اس طرح سے محو ہو گئے۔ اور دوسری طرف ایک رویہ یہ بھی ہے کہ ہم نے صرف اس کو ماتم کی حد تک لے لیا۔ اگر آج بغور مطالعہ کیا جائے تو امت کے اندر آج بھی یزیدی سوچ اور یزیدی کردار موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل کے ساتھ ہماری محبت کا انداز کچھ نرالا ہی ہے۔ کس کس کا رونا رویا جائے، بعض کے دل و دماغ میں وہ تمام منظر بالکل جو ہے اس کے نقوش مٹ گئے، اور ان ایام میں کسی قسم کا انہیں ملال نہیں گزرتا، اور وہ ظلم و ستم جو نواسہ رسول اور ان کے خاندانوں نے ہمارے لیے جو ہے قربانیاں دے کر اس امت کے لیے جو ہے راہ اسلام کی ہموار کی، اور اسلام ہم تک اسی انداز میں پہنچا جس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی آل کو منتقل کیا تھا، اس کو ہم بلا بیٹھے۔ بدقسمتی سے امت کے اندر ایک انداز یہ بھی پایا جاتا ہے محرم کے دنوں میں کہ 9-10 محرم کی جب بھی چھٹیاں ہوتی ہیں تو ہم اپنی فیملی کے ساتھ پہلے سے پلان کیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ 9-10 محرم کی چھٹیوں میں ہم نے ناران کاغان یا دوسرے سیاحی اور تفریح مقامات پر جا کر انجوائے کرنا ہے، لیکن امت کے اندر سے وہ غم و ملال بالکل ختم ہو گیا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل پر ظلم و ستم کے ڈھانے کی صورت میں ہمارے دلوں اور ہمارے سینوں اور ہمارے ذہنوں میں وہ نقش جو ہے وہ باقی رہنا چاہیے تھا۔ دوسری طرف یہ ہے کہ ایک انداز ہم نے اس کو ماتم کدا بنا لیا، اور اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کا انداز یہ اپنا لیا کہ ہم صرف اور صرف جو ہے وہ تمام انداز وہ رسم و رواج اپنا لیے جو دشمنان اہل بیت نے اور قاتلان اہل بیت نے اپنائے تھے۔ دشمنان اہل بیت اطہار نے اور قاتلان اہل بیت اطہار نے خیموں کو آگ لگائی، ہم نے آگ جلا کر اس میں چھلانگ لگانا سنت حسینی قرار دیا، اور یہ انداز عقیدت و محبت میں ہم اپنا گئے۔ انہوں نے جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر تیر، بھالے اور نیزے اور تلواریں اور سارے خنجروں سے وار کیے۔ آج ہم اپنے اوپر ہی وہ چیزیں چلا کر ہم اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کا انداز اپناتے ہیں۔ یہ سنت حسینی نہیں، یہ سنت یزیدی ہے۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہم حسینیت اگر سیکھنا چاہیں تو یزیدیوں سے نہ سیکھیں بلکہ حسینیوں سے سیکھیں، اور قرآن و حدیث کو جو ہے مطالعہ کریں، اور سنت حسینی یہ ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائیں، قرآن کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اہل بیت اطہار کی محبت اگر ہم قرآن و حدیث سے سیکھتے تو ہمارے یہ انداز ہرگز نہ ہوتے، اور جو رسم و رواج ہم نے اپنائے ہوئے ہیں یہ ہرگز ہمارے نہ ہوتے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھتے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر ہم اہل بیت اطہار کی قیمت اور قدر و منزلت جاننے کی کوشش کرتے تو آج ہمارا انداز یہ ہوتا کہ نماز ہمیشہ جو ہے وہ قائم رکھنے کا ارادہ کرتے اور کبھی بھی ترک نہ کرنے کا انداز اپناتے، جیسا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تلواروں کے سائے کے نیچے بھی جو ہے وہ نماز کو نہ چھوڑا اور حالت سجدہ میں اپنی گردن کٹوا لی۔ اگر قرآن کے ساتھ تعلق اگر ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھتے تو ہمارا انداز یہ ہوتا کہ اگر نوکے نیزہ پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوت جو ہے وہ نہ رکی تو ہماری مساجد سے اور ہمارے گھروں سے کبھی تلاوت کی آوازیں کم نہ ہوتی، اور ہم بھی اس قرآن کو ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرتے۔ پھر ظلم کے خلاف اگر حسینیت سیکھنی ہے تو ظلم کے خلاف کھڑا ہونا سیکھتے، اور وہاں پر اپنی برادریوں سے اور اپنے کنبے سے اور لوگوں کو ظلم ستم کے آگے جو ہے جھکنے کی بجائے ظلم و ستم کے آگے کھڑا ہو جانا جو ہے ہم حسینیت سمجھتے، لیکن آج ہمارا انداز یہ نہیں ہے۔ اگر حسینیت سیکھنی ہے تو حسینیت یہ ہے کہ شراب اور ممنوعات اور مکروہات اور منکرات سے ہم بچتے، جیسا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا۔ حسینیت اگر سیکھنی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر یزید کی بیعت نہ کی تو اس کے پیچھے مقصد کیا تھا کہ مقصد جو ہے وہ صرف حکومت کا چاہنا نہ تھا، بلکہ ایک ایسے شخص جو کہ جابر اور ظالم اور اسلامی شعار کی جو ہے وہ تذلیل کرنے والا تھا، اس کی بیعت کرنے سے انکار کیا، اور وہ جو ہے ایک فاسق اور فاجر شخص تھا، ملعون شخص تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کی بقا کے لیے اس کا انکار کیا، ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے، ایک شرابی اور زانی اور اس قسم کی جو ہے تمام فسق و فجور جو اس شخص کے اندر موجود تھا اس کا انکار کر دیا۔ اگر ہم یہ انداز اپنا لیں تو میرے خیال میں ملک پاکستان کے اندر بھی جو ہے ایک انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو کہ جو ہے کردار میں جو ہے وہ بالکل سچے ہوں۔ اگر آپ صرف حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت صرف اسی بات کو سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف جو ہے وہ سبیلے لگانے سے اور ساتھ میں جو ہے لنگر پکانے سے اور لنگر کھانے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور اہل بیت اطہار کو راضی کر دیں گے تو ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے، بلکہ ان کے پیغام کو لیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو زندہ کریں اور ان کے کردار کو زندہ کریں، ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور قرآن کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، قرآن کو اپنائیں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو جو ہے وہ عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنی زندگیوں میں شامل کریں، اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح جو ہے وہ حق سچ کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہو جائیں۔ اگر سارا سال امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور کردار کے خلاف کھڑے ہوئے اور سارا سال یزیدیت والی سوچ کو اپنائے رکھا اور آخر میں 9 یا 10 محرم کو آپ حسینیت زندہ کرنے کے لیے اور ان کے ساتھ تعلق زندہ کرنے کے لیے محض صرف چند سبیلوں اور پانیوں اور کھانے پینے اور لنگر تک اپنے آپ کو محدود رکھ لیں تو یہ سبیل اور یہ کھانا پینا کبھی بھی جو ہے یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اور اہل بیت اطہار کے ساتھ جو ہے وفا کے عہد کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ کافی نہ ہوگا، اور یہ آپ کو کوئی فائدہ دینے والا نہیں کہ سارا سال امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کردار کو، سیرت کو، آپ کی تعلیمات کو آپ بھولے رہے، اور آج اگر جو ہے آپ حسینیت کو زندہ کرنے کے لیے ان چیزوں رسم و رواج کو جو کہ بعض اوقات جو ہے وہ غیر شرعی ثابت ہو جاتے ہیں ہماری لا علمی کی وجہ سے، ان کو اپنا لیں تو فائدہ